خدا یسوع مسیح کے نام میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ ہاللیلویا۔ آئیے مقدس کلام میں سے آج کی ہماری روحانی برکت کے لیے پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب، پالوس رسول کا خط کرنتھس کے مقدسوں کے نام، اس کا پہلا باب 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، تم ستفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے بھال ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ پس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کے جو اس کلام اور محنت میں شریک ہے۔ اور میں ستفناس اور فرتوناس اور اخیکس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا، اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا۔ بس ایسوں کو مانو۔ آسیا کی کلیسیائیں تم کو سلام کہتی ہیں۔ اکویلا اور پرسکلا اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے گھر کی کلیسیا۔ گھر کی کلیسیا ہمارا عنوان ہے۔ ایک خاندان جو ہے وہ ایک چھوٹا چرچ ہوتا ہے۔ ایک گھرانہ جو ہے، جو گھر کی کلیسیا کی بات ہم آج سیکھنے والے ہیں، ایک خاندان جو ہے وہ ایک چھوٹا چرچ ہوتا ہے، چھوٹی کلیسیا ہوتی ہے۔ اور ایک چھوٹی کلیسیا جو ہے وہ ایک بڑا خاندان ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو ہمارے گھر کی کلیسیا ہے وہ مل کر جب ہیکل میں آتے ہیں، چرچ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری چھوٹی کلیسیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک بڑی فیملی بن جاتی ہے۔ اور اس سال میں ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم کو ہم نے ورشپ کے لیے اوپن کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ڈرائنگ روم کو صرف مہمانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے بھی اوپن کرنا ہے۔ ہم نے اپنے کچن کو صرف اپنے گھرانے کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے اوپن نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی ورشپ کے لیے بھی اپنے کچن کو اوپن کرنا ہے۔ ہمارے گھر کی جو چھت ہے وہاں پر صرف ہم نے واشنگ مشین ہی نہیں لگانی، وہاں کپڑے ہی نہیں دھونے یا وہاں سونے نہیں جانا ہے، بلکہ وہاں پر ہم نے ورشپ کے لیے اس کو بھی اوپن کرنا ہے۔ اور ہماری زندگی کے اندر جب ہم خداوند کی حضوری میں آئیں تو جو اس سال کی ویژن ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہے۔ یعنی جلال تو اس سال میں خداوند کو دینا ہے اور سب صورتحال میں ہمیں اس کی شکر گزاری کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تو جب ہم خداوند کی ہیکل میں، خداوند کی حضوری میں، خدا کے گھر میں آئے، جو ویکلی ہم اوپن کر رہے ہیں، تو اس وقت صرف میں اکیلا ہی نہ ہوں، بلکہ بیوی اور شوہر اور بچے اور فیملی کے سب لوگ خوشی خوشی خدا کی حضوری میں اس کے گھر کی طرف جائیں کہ میں خوش ہویا جد میں نو آنکھیں لگے کہ آؤ یہ وعدے کر چلے۔ ابھی یہ سوال تو میں نہیں آپ سے پوچھنے والا کہ کس نے اپنے گھر کے بیڈ روم کو، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو، اپنی بیٹھ کو، اپنے چھت کو، اپنے صحن کو اوپن کیا ہے ورشپ کے لیے، کہ وہاں پر ایک وقت مقرر ہوا ہے کہ ہم خدا کی ورشپ کرتے ہیں۔ کیونکہ مجھے پتا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فیل ہو جائیں،
لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. اگر اس 2025 کے اندر آپ نے کچھ لینا ہے، کوئی برکت رسیو کرنی ہے، خدا کی حضوری کو لینا ہے، تو پھر اپنے گھر کو کھولنا ہے. زبور نویس کہتا ہے خدا تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. یہ تو نہیں کہ خدا اوتے گرجے چ تے ایتھے جاگے پے ہیں. کتنے جا گیا سیگا؟ خوابگاہ جا گیا تو اتنے خدا نال پایا. تو گھر کی کلیسیا پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر کی کلیسیا پر غور کرنی ہے کہ میرا گھر جو ہے، میرا خاندان جو ہے، یہ چھوٹا چرچ ہے، اور جب یہ چھوٹا چرچ دوسرے چرچ کے ساتھ جو بڑا چرچ ہے وہاں جا کر مکس ہوتا ہے تو یہ پھر ایک بڑی فیملی بن جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ نیو یروشلم فیملی ہے. اس میں بہت ساری چھوٹی کلیسیا، چھوٹے خاندان، ہم جب ملتے ہیں ہم بڑی فیملی بن جاتے ہیں. یہ استفناس کا خاندان یہ چھوٹا خاندان تھا، لیکن اس کی کوالٹی پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے. استفناس کا خاندان جو ہے وہ اخیا کے پہلے پھل تھے، مقدسوں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار مستعد. اور پھر یہ خادموں، تمام منادوں، خدا کے لوگوں کے لیے یہ ایسے تھے کہ یہ ان کو ان کی روح کو تازہ دم کرنے والے تھے. یہ ان کی روحوں کو تازہ کرتے تھے. بعض دفعہ خادم جب کھیت میں خدمت کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو اس کو شادمان بھی کر رہے ہوتے ہیں، خوش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خدمت سے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں خادم کے ساتھ. وہ بعض دفعہ جب بھی بات کریں گے وہ اعتراض کے ساتھ بات کریں گے، گلے کے ساتھ، شکوے کے ساتھ بات کریں گے. اور خادم کوشش کرتا ہے کہ ان کے گلے شکوے کسی طرح سے کیا ہوتے رہے، دور ہوتے رہے. پر پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایسے انسان ہوتے ہوئے ناکام ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی روح میں بعض دفعہ بجھا بھی رہتے ہیں. وہ فکر میں آ جاتا ہے، وہ بجھ جاتا ہے. کیونکہ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ کلیسیاؤں کی فکر مجھے کیا کرتی ہے، ہر روز آد باتی ہے. تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں کی فکر ہمیں آد باتی ہے، تو ان باتوں میں ہمیں یہ بھی غور کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے خادم کو یا خدمت کرنے والوں کو ہم تازہ دم کر سکتے ہیں کہ ان کی روحیں تازہ رہیں. وہ دعا کرتے ہیں، وہ کلام چار کرتے ہیں، وہ تازہ ہوں، سہمے ہوئے نہ ہوں، ڈرے ہوئے نہ ہوں. جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کلام کہتا ہے کہ تمہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ جب وہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بات کریں گے، کلام کریں گے، وہ دلیری کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، تو ان کی روح جو ہے وہ بجھی ہوئی ہے اور آپ کو بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہاں لکھا ہے کہ یہ ایسے خاندان تھے جنہوں نے تمہاری روح کو تازہ کیا. اور پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے آسیا کی کلیسیاں تم کو سلام کہتی ہیں، اکویلا اور پرسکلا اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں. پرسکلا اور اکویلا کے بارے میں اگر ہم رسولوں کے اعمال میں آ جائیں جلدی سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رسولوں کے اعمال میں ان کی خدمت کس طرح سے تھی. یہ پڑھیں گے 18واں باب اس کی 24ویں آیت سے یوں لکھا ہے پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تقریر کتاب مقدس کا ماہر افسس میں آیا. اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا. اب 26ویں آیت میں لکھا ہے وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے. یہ اپلوس ماہر علم سے بھرا ہوا، خوش تقریر، روحانی جوش سے بھرا ہوا، عالم فاضل شخص، لیکن پرسکلا اور اکویلا اپنے گھر میں لے گئے جو ان کی گھر کی کلیسیا ہے، بھئی وہ جو اس کی فیملی ممبرز ہیں. وہاں جب اس کو لے گئے تو وہاں پر جا کر ان سادہ لوگوں نے جو روحانی تھے، جو کلام سے بھرے ہوئے تھے، جو روح سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا، اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ سے بتائی کہ نہیں بھائی آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے لیں.
یہ بڑا ضروری تھا. ان کے پاس تعلیم صحیح تھی. تو آج اس بات کی بھی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے خاندان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کلام کی صحیح تعلیم سے واقف ہوں. آج بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں, میں نے فیملی سے بات ہوئی, میں نے کہا بھائی جی تسی چرچ نہیں آندے, کہہ رہا جی بچے جاندے نے. میں کہا جی وہ تو جاندے نے, تو کہنا بس پھر وہ جا رہے ہیں نا, میں ذرا کام سے بیزی رہنا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سربراہان ہیں, جو والدین ہیں, وہ اپنے بچوں کو ایک نمونہ دیکھ کر کے دکھائیں. سب سے پہلی بات جو اس کے اندر کرنے کی ضرورت ہے فیملی میں ہے وہ بیلونگ ہے, یعنی خدا کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے بلیو, یعنی جس طرح سے ہمارے گھر کا سربراہ خدا کے کلام کی سچائیوں, خدا کے کلام کی باتوں کا یقین کرتا ہے, اس کے بچے بھی ان کلام کی سچائیوں کو پر یقین کریں, ان کو جانے. یہ نہیں کہ یہ کلام کی گل میرا ابا نہیں مانتا تو میں جو ماننا, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں سے آپ کی نسل آگے چلے گی. آپ گھر کی کلیسیا کے سربراہ ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ کا تعلق بھی خدا کے ساتھ گہرا ہو اور کلام کی سچائیوں سے آپ واقف ہوں, آپ کا بلیو ہونا چاہیے, یعنی یسوع کی تعلیم سے آپ واقف ہوں, کلام کی سچائیوں سے آپ واقف ہوں. اور تیسری بات ہے بیکم, یعنی یہ کہ آپ وہ سب کچھ کریں جس طرح سے ہمارا خدا چاہتا ہے, یعنی ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا کلام میں لکھا ہوا ہے. ہمارا کردار کلام کی سچائیوں پر جس کا پر ہمارا یقین ہے اس کے ساتھ میچ بھی کرتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کلام کے اپوزٹ ہو. جس بات کو ہم سمجھتے ہیں, جانتے ہیں یا کلام پر یقین کرتے ہیں, یسوع کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے, ہمارا کردار اس کے اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا ہمارا کردار ہونا چاہیے. تو جو گھر کی کلیسیا ہے اس کے اندر والد جو ہے وہ سربراہ ہے جو اپنے خاندانوں کو برکت دیتا, گھر کا کاہن ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ والد تو بہت ہی بیزی رہتے ہیں, وہ نہ صبح میں نہ شام میں وہ ان کے ساتھ عبادت میں بیٹھ ہی سکتے ہیں, تو عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. پھر ان کو برکت کہ وارث ہونے کے لیے بلایا گیا تو ان کو چاہیے کہ وہ برکت دے. تو یہ گھر کی کلیسیا ہے. اس کے بارے میں رومی کے خط میں بھی لکھا گیا ہے 16ویں باب میں. رومی کا خط ہے اس کا 16واں باب, اور اس کی آپ 12ویں آیت سے پڑھیے گا. اسی فیملی کے بارے میں کیا لکھا ہے. پرسکلا اور اکویلا سے میرا سلام کہو, وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں. اب غور کیجئے گا, ایسا خاندان جو پالوس کے ساتھ مل کر وہ خدمت میں شریک ہیں. یہ نہیں کہ اپنے اپنی ٹیلی لانی ہونا, وہ اس کے ساتھ مل کر خدمت میں یہ خاندان کیا ہوا, شریک ہوا. کہتا وہ میرے ساتھ خدمت میں شریک ہیں. انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا, اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیاں بھی ان کی کیا ہیں, ان کی شکر گزار ہیں. پھر آگے لکھا ہے اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے. اس کلیسیا سے بھی کیا کہو, سلام کہو جو اس کے گھر میں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے گھر کی کلیسیا ہے یہ ایک روحانی کلیسیا ہو. ہمارا گھرانہ جو ہے, ہمارے بچے جو ہیں یہ کمال تابعداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, خداوند کے ساتھ چلتے ہوں, والدین کے بھی تابع ہوں. ہمیں اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں, خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارا گھرانہ جو ہے, ہمارے گھر کی چھوٹی کلیسیا جو ہے وہ بڑی کلیسیا کو جو ہے وہ پریزنٹ کرے گی, اس کو سپورٹ کرے گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کا چرچ جو ہے وہ تب ہی روحانی طور پر گروتھ کرتا ہے, اس میں معجزات ہوتے ہیں, اس میں شفا کا کام ہوتا ہے, اس میں کلام کی برکت آتی ہے, کیونکہ آپ ہی وہ واحد چھوٹی گھر کی کلیسیاں ہوتی ہیں جو اپنے چرچ کو پریزنٹ کرتی ہیں. اگر آپ بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہیں تو کبھی بھی آپ کسی جگہ پر آگ کو لگانے کا باعث نہیں بن سکتے. جو روحانی آگ کی بات ہو رہی ہے, روحانی بیداری کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ بجھے ہوئے ہیں, آپ گلے شکوے سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کے اندر بہت سارے دوسری چیزیں بڑھ رہی ہیں. کسان کی بات کریں تو کسان جو ہے وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ ان جڑی بوٹیوں کو
جو اصل فصل کو بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہیں، یا ان کی نشو و نما کو، یا ان کی کھاد کے اثرات کو، یا زمین کے اندر جو ان کا پنپنا ہے یا بڑھنا ہے اس کو روکتے ہیں، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ تلف کرتا ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کو، گھاس پھوس کو جو اس کے فصل کے آس پاس اگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ نکال باہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتے ہیں، ہمارے اندر کڑواہٹ بڑھتے ہیں، بدگوئی پیدا کرتے ہیں، سستی پیدا کرتے ہیں اور کاہلی پیدا کرتے ہیں، اور ہمیں دعا کرنے سے، پرستش کرنے سے روکتے ہیں، چرچ جانے سے روکتے ہیں، بڑی جماعت کا حصہ بننے سے روکتے ہیں کہ نہیں کہا ٹھیک ہے ٹی وی لا کے دیکھیں گے، تو وہ کبھی بھی اپنے بڑی فیملی، بڑے چرچ کو کبھی بھی وہ بڑھنے میں رہنمائی نہیں دیتے ہیں۔ پرسکلا اور اکویلا ایک ایسی فیملی تھی جنہوں نے نہ صرف اپولوس کو بلکہ بہت سارے غیر قوم کی کلیسیاؤں کو بھی انہوں نے بڑھنے میں ان کی بڑی مدد کی۔ ان کے گھر کی کلیسیا ایسی روحانی کلیسیا تھی، تو یہ کلام کی صحیح تعلیم سے واقف بھی تھے۔ آج ہمیں بہت دفعہ لوگ جلدی سے سلپ کروا لیتے ہیں، ہم اپنی تعلیم پر کھڑے نہیں رہتے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے نہیں رہتے مضبوطی کے ساتھ، اور ہم سلپ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں۔ خداوند نے کہا کہ میں تمہیں میراث دیتا ہوں۔ وہ میراث کیا؟ جب 127واں زبور ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ میراث ہے۔ تو والدین جیسے زمین پر اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑتے ہیں نا جی، کوئی زمین چھوڑ گیا، کوئی کھیت چھوڑ گیا، کوئی اور بینک بیلنس چھوڑ گیا، کسی نہ کسی طور سے ہم میراث چھوڑتے ہیں۔ لیکن جو روحانی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے روحانی میراث بھی چھوڑے، یعنی وہ ایمان، وہ تعلیم، وہ یقین جو خدا پر ان کا ہے وہ اپنے بچوں میں کنورٹ کر دیں۔ ابراہیم کی خدا نے تعریف کی پیدائشی کتاب کے 18ویں باب میں، اس نے کہا میں اپنے بندہ ابراہیم کو جانتا ہوں، وہ اپنی اولاد کو جو اس کے پیچھے رہ جائے گی اس کو وصیت کرے گا کہ وہ خدا کی راہ پر قائم رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی اپنے بچوں کو نہیں تسی نہیں سیٹنگ چ رہنا، تسی جناب دل آئے تو جائے جتنے مرضی جائے آئے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ میراث چھوڑنا چاہتے ہیں، کدی اپنے بچوں نے کیا کہ پتر میں 2 پلاٹ دے لی چھڑ چلا ہوں تے میرے جان دے بعد فڑا فڑ کی کر دیں بیچ دیں، ایسا ہوتا ہے؟ آپ باپ بچوں کو تبھی کرتے ہیں، پتر اے میں تیرے واسطے سونا رکھے، اے 2 پلاٹ، اے 2 کار میں تیرے نام کی دے رہا، گڈی میں تیرے نام کر دیتی ہے، تیرے بعد چھڑ کے جا رہا ہے، میرا پتر اس تو ترقی کرے گی، انہوں نے سنبھال کے رکھی۔ لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پتر تیرا دل کرے گرجے جائیں، دل کرے نہ جائیں، پادری نہ تیری سیٹنگ باندھی ٹھیک ہے نہیں باندھی نہ تو باقی انجی نمی، تو یہ گڑبڑ ہے۔ دوسری بات، ہم خاندانوں میں کچھ روایتیں چھوڑتے ہیں، جیسے والدین کو روایت چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو والدین کرتے تھے وہ آگے بچے بھی ویسا ہی کر ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے خاندانوں میں ایسی روایت چھوڑیں جیسے جسمانی روایتیں ہیں نا، رسمیں ہیں، رواج ہے، ہم یہ کرتے ہیں ہمارے خاندان کی یہ رواج ہے، یہ رسمیں ہیں، تو خاندان کے اندر روایت یہ بھی چھوڑیں کہ ہم بائبل اسٹڈی کرنے والے، ہم دعا کرنے والے، ہم خدا کے کلام پر چلنے والی فیملی بن جائے۔ ہماری یہ روایت ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ خدا کو عزت اور خدا کو جلا دیں گے، ان کی یہ روایت ہے۔ انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنی ہے، کھانا مل کر کھانا ہے، انہوں نے خدا کی حضوری میں دعائیں کی دینی ہے، پاویں قرضے بھی ہونے، ان کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام پر چلنا ہے، چاہے انہیں دقت ہو، مشکل ہو، پریشانی بھی ہو، یہ خدا کے کلام کو پہل دیں گے، یہ ان کی روایت ہے۔ لیکن ہم دنیاوی روایت پر فخر کرتے ہیں لیکن خدا کے کلام پر چلنے والی روایت ہم اس کو قائم نہیں کرتے، لیکن گھر کی کلیسیا کو یہ روایت قائم کرنی ہے۔ مثالی رشتے ہم نے قائم کرنے ہیں مضبوط خاندان کے لیے۔ مضبوط خاندان تب ہوگا جب وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں گے، یعنی شوہر بیوی کی عزت کرے، بیوی شوہر کی عزت کرے، اور پھر بچے والدین کو دیکھیں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے۔ اور پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ مثالی خاندان جو ہے وہ اپنے بچوں کو نمونہ دیتا ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو نمونہ دیتی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو نمونہ دیتے ہیں کلام پڑھنے کا، دعا کرنے کا۔ اور اس میں بڑی خطرناک بات یہ ہے ہم آج اپنے بچوں کو صرف نصیحت کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھا رہے۔ ہم خود کلام نہیں پڑھتے، بچوں کو کہتے کلام پڑھیں۔ ہم خود دعا نہیں کرتے، بچوں کو کہتے کہ آپ دعا کریں۔
تو بچے پھر وہ کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن جب آپ کچھ خود کر رہے ہیں آپ کے بچے آپ کے ساتھ مل کر وہ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دعا کو ہوں, کلام پڑھنے والے ہوں, تو پھر اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی کلیسیا کو جگائیے گا, اپنے گھر کی کلیسیا میں کلام پڑھنے اور دعا کرنے کی روایت کو قائم کیجیے گا, تاکہ آپ کا خاندان سٹرونگ بھی ہو اور مثالی خاندان بھی ہو, اور آپ کے بچے یہ نہ کہیں کہ میں نے کسی اور شخص کی طرح بننا ہے. وہ اپنے بچے, آپ کے بچے کہیں کہ مجھے اپنے باپ کی طرح بننا ہے, مجھے اپنے دادا کی طرح خدا پرست بننا ہے. آپ ان کے لیے ایسا نمونہ ہو کہ آپ کی بیٹیاں اپنی ماں جیسی بننا پسند کریں. ایسا نہ ہو. میں نے ایک خادم سے بات سنی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس خواتین کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے, تو اس میں ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے. ٹاپک کیا ہے جی؟ کہ یہ اپنی ماں ورگی نہ بنے. اس سے مراد میں نے کہا جی بڑا خطرناک مضمون آ دیتا ہے. کہتا نہیں, یہ بڑا ضروری ہے. آج مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں, یہ اپنی ماں ورگی نہ بنی. تو اس طرح بات کو ہمیں توڑنا ہے. کہا جائے کہ بیٹی کہے مجھے اپنی ماں جیسا بننا ہے, وہ خدا پرست تھی, وہ وفادار تھی, وہ دنات تھی. مجھے اپنے باپ جیسا بننا ہے, وہ محنتی تھا, وفادار تھا, وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا, وہ خدا کا حصہ خدا کو دیتا, وہ دعا کرتا, وہ روزے رکھتا, وہ بندگی کرتا, وہ پرستش کرتا, وہ سچائی کے ساتھ چلنے والا تھا. مجھے اپنے باپ جیسا بننا ہے. ایسی روایت کو ہم نے اپنے گھر کی کلیسیا میں قائم کرنا ہے. مثالی خاندان تب ہم بن پائیں گے. اور اس کے لیے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے. ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے وقت اس کا کیا کرنا, اس کا ذکر کرنا. اور ان باتوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت بھی ہے. ان باتوں میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. 5 خاص باتیں ہیں, 5C اس کو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ سب لفظ جو 5 ہیں یہ C سے ہی سٹارٹ ہوں گے. نمبر 1 پر خاندان کے اندر پہلا C جو ہے وہ ہے کرائسٹ. آپ کا خاندان نمبر 1 پر خداوند یسوع مسیح کو پریزنٹ کرنے والا ہو. فرسٹ C آپ کا یہ ہو, کرائسٹ, یعنی یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. نمبر 2 پر جو C ہے وہ ہے کالنگ, آپ کا بلاوا. یسوع نے بہت سارے لوگوں کو بلایا. آپ کا بلاوا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ یسوع کے لیے الگ کیے ہوئے ہیں, بلائے ہوئے لوگ ہیں. آپ کے گھر کی کلیسیا بلائی ہوئی کلیسیا ہے. یہ اس بڑی کلیسیا میں شامل ہو جائے گی جو آسمان پر نسنگا پھونکا جائے گا اور سب بدل جائیں گے, ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. تو میرے گھر کی کلیسیا, میرا خاندان جو مثالی خاندان ہے, جو یسوع کی کالنگ پر مسیح کو پریزنٹ کرتا, مسیح جیسا بنتا جاتا ہے, یہ آسمان پر جانے کے لیے ریڈی ہے. تو میرے گھر کی کالنگ ہے, میرے خاندان کی کالنگ ہے, بلاوا ہے, اور وہ مسیح کا پاک بلاوا ہے. جس پاک بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو. تیسری C جو ہے وہ کریکٹر ہے, یعنی میرا کردار جو ہے وہ مسیح کے لائق ہونا چاہیے. ہمیں اس طور سے صرف یہ نہیں کہ ہم یسوع کے ہیں اور کردار فرق ہو, ہمارا عملی کردار جو ہے, ہماری جو کریکٹر ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ مسیح کے لائق ہو. تیسرا C جو ہے وہ ہمارا ہے کمیونٹی, یعنی ہمارا برادری کے ساتھ بھی جو ہے خدا کے کلام میں پترس رسول لکھتا ہے کہ برادری سے کیا رکھو, محبت رکھو. تو ہمارا برادری کے ساتھ بھی میل جول جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ اس روز میں تمہیں دنیا سے نکل جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ برادری کے ساتھ ہمارا لین دین, ہمارا بلاوا, ہماری کالنگ جو ہے وہ گینسٹ ہو, ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ نہ رہیں. ہمیں برادری میں بھی محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کافی ہے. اور آخری C جو 5ویں C ہے وہ ہے کوپیٹنٹ, یعنی اہلیت ہونا, قابلیت ہونا. جس بلاوے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں اس کی اہلیت بھی ہونی چاہیے, اس کے لائق ہمیں کام بھی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ کوئی بھی جاب ہے اس کی پہلے اہلیت اور قابلیت بتاتے ہیں کہ اس اہلیت اور قابلیت کے لوگ جو ہیں وہ اس میں بھرتی ہو سکتے ہیں. آپ خداوند کے لیے ہیں, آپ اپنی قابلیت اپنی اہلیت کے ساتھ کام کیجئے گا. اگر ہم بائبل المقدس میں اس تمثیل کو دیکھیں جس میں یسوع نے کہا کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو 5 توڑے دیے ہیں, ایک کو 2 توڑے دیے, ایک کو 1 توڑے دیا ہے, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی قابلیت کے مطابق ان کو توڑے دیے گے. ہمیں اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے, پرسکلا اکویلا کی طرح, ہمیں استفناس کے خاندان کی طرح, اور بے شمار لوگ ہیں جو جن کی گھر کی کلیسیاں تھیں
اور وہ پالوس کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کرتے تھے. آپ کے گھر کی کلیسیا جو ہے وہ کرائسٹ کو پریزنٹ کرے, وہ کالنگ کو دیکھ لے, ان کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے, کمیونٹی کے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہونا چاہیے, اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ ان کی اہلیتیں قابلیتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوں, اور ان کی زندگی کے وسیلے سے بہت ساری زندگیاں بچائی جائیں. ہم بعض دفعہ روحوں کو بچانے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ پادری صاحب کا ایلڈر کا کام ہے, ہم نہیں بچائیں گے کسی کو. آپ بھی تو روح بچا سکتے ہیں, آپ بھی تو چرچ میں لوگوں کو کال کر سکتے ہیں کہ آئیں ہم چرچ جائیں. اگر ہمارے چرچ میں سے کوئی چرچ نہیں آ رہا سستی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, تو ہم کہتے ہیں پادری صاحب کا کام ہے یا ایلڈرز کا کام ہے یا وزٹ کرنے کیوں نہیں آ رہا. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میری بہن آپ چرچ میں کیوں نہیں آ رہے آج کل, کیوں مشکل ہے آپ کو. آپ صرف پادری صاحب کے کام نہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, آپ بھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ ان کو تسلی دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے گھر کی کلیسیا کا کام ہے. آپ ایک چھوٹا چرچ ہیں اور آپ چھوٹا چرچ مل کر ایک بڑی فیملی ہیں. آپ کے گھر کا کوئی نمائندہ اگر کوئی کمزور ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, تو آپ اس کو پوچھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے یہ میری کلیسیا جو ہے یہ ایک بڑا خاندان ہے, اور اس خاندان کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنے کی ضرورت ہے. روحانی مشکل ہو سکتی کسی کو, گناہ میں تو گر گیا ہے, کوئی کسی پریشانی میں گر چکا ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اس گناہ میں سے نکل آئے, پریشانی میں سے نکل آئے. اگر روحانی کمزوری ہے تو مل کر ہم سب اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ وہاں سے نکل آئے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سال میں ہمیں اپنے گھر کی کلیسیاؤں کو بیدار کرنا ہے. میرے گھر کی کلیسیا جو ہے وہ پرستش کرنے والی ہو, وہ دعا کرنے والی ہو. میرے گھر کا بیڈ روم, ڈرائنگ روم جو ہے, کچن جو ہے وہ خدا کی ورشپ کے لیے کھلا ہو, اور میرے گھر کی دیواریں جو ہے وہ نجات کہلائیں, اور میرے گھر کے پھاٹک جو ہے خدا کی حمد کے پھاٹک کہلائیں. خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین.